اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ممتحنہ، اس کی آیت نمبر 1 کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اس سورت کا نام آیت نمبر 10 سے ماخوذ ہے۔ ممتحنہ کا مطلب ہے امتحان لینے والی عورت۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس کی کل 13 آیات ہیں۔ یہ سورت صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مہاجر بدری صحابی تھے جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ تھی، لیکن ان کے بیوی بچے مکے میں ہی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی اطلاع کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، جس کی اطلاع بدریہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ جاؤ، روضہ خاک پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرات گئے اور اس سے یہ رکا لے آئے جو اس نے سر کے بالوں میں چھپا رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ کام کفر و ارتداد کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہ کہا، تاہم اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیات نازل فرما دی تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم سب بناؤ، عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست تم سب مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا، وقد کفروا، حالانکہ یقیناً انہوں نے انکار کر دیا ہے، بما، اس کا جو جاءکم، آیا ہے تمہارے پاس، من الحق، حق سے، یخرجون الرسول وإیاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو بھی، ان، یہ کہ تؤمنو، تم ایمان لائے ہو، باللہ، اللہ پر، ربکم، اپنے رب، یہ کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا، اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا چاہنے کے لیے، تسرون، تم چھپا کر پیغام بھیجتے ہو، الیہم، ان کی طرف، بالمودۃ، دوستی کا،
وَأَنَا عَالَمُ اور میں خوب جاننے والا ہوں بِمَا أَخْفَيْتُم اس کو جو تم نے چھپایا ہے، وَمَا أَعْلَنتُم اور جو تم نے ظاہر کیا ہے، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم اور جو ایسا کرے گا تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ پس یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ یا حرف ندا ہے، اس کے بعد آنے والا اسم اگر الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو اس صورت میں صرف یا کافی نہیں ہوتا بلکہ ایہا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں اس میں موصول جمع مذکر وہ الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس لیے ایہا کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یا ایہا الذین اے لوگو جو، یعنی الذین، الذی واحد ہوتا ہے اور الذین اس میں موصول جمع مذکر یہ ہو کے میننگ میں ہوتا ہے، WHO ہو جو ہے۔ آمنو ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا مادہ ہوتا ہے حمزہ میم اور نون، اور باب ہوتا ہے افعال، اور باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل افعال۔ اس میں درج کر دی تو یہ بن گیا آمنا، یہ بن جائے گا یؤمنو، اور یہ بن جائے گا ایمان۔ اس میں دیکھیں دو حمزہ ہیں، پہلا متحرک دوسرا ساکن، لہذا یہ جو دوسرا حمزہ ہے اس کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق تبدیل کر دیں گے، تو یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا اور باقی اسی طرح آ گیا۔ اب اس کا اس میں جب ادغام کیا تو یہ الف کھڑی زبر میں تبدیل ہو گیا، تو یہ بن گیا آمن، وہ ایمان لایا۔ آمنا تثنیہ بن گیا اور آمنو جمع بن گیا۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذو، تتخذو کو سمجھتے ہیں، اس کا مادہ ہے حمزہ خا اور زال، اور باب ہے افتعال، اور باب افتعال ہوتا ہے افتعال یفتعل افتعال۔ اس میں درج کر دیں تو یہ دیکھیں اتخذ، یہ بن گیا یتخذ اتخاذ۔ باب افتعال میں جب افتعال کی تا سے پہلے حمزہ آ جائے تو اس حمزہ کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لہذا یہ حمزہ تا میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح یہ جو حمزہ ہے اس کو بھی تا میں تبدیل کر دیں گے، یہ بن گیا۔ اب تا اور یہ تا دونوں ہم جنس ہیں، ان کا ادغام کر دیا، تو جب ادغام کریں گے تو ظاہر ہے یہ تشدید آ جائے گی، تو یہ بن گیا یتخذو۔ اسی طرح اس تا کا تا میں ادغام کریں گے تو یہ بھی تشدید آ جائے گی، تو یہ بن گیا اتخذ۔ تو اتخذ یتخذو، اتخذ اس نے پکڑ لیا، اس نے بنا لیا، یتخذ وہ بناتا ہے، جب وہ پکڑتا ہے یا وہ پکڑے گا، یا وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا۔ اب اسی سے حاضر کا صیغہ بنا لیں تو بن گیا تتخذ، اور تتخذانی تثنیہ بن گیا اور تتخذون جمع بن گیا۔ تم سب بناتے ہو۔ اب اس سے پہلے اگر لائے نہیں لگا دیا جائے تو لائے نہیں جو ہے وہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، لہذا یہ بن گیا لا تتخذو، تم سب مت بناؤ۔ تو یہی یہاں پر ہے جمع مذکر حاضر مضارع کا صیغہ، اور لا لائے نہیں ہے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم سب بناؤ عدوی میرے دشمنوں کو۔ عدوی کو دیکھیں، یہ عدو لفظ ہوتا ہے، عدو دشمن، اگرچہ یہ لفظ مفرد ہے لیکن اس کا اطلاق مفرد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے۔
لہذا اس کو ہم دشمن بھی کہہ سکتے ہیں اور دشمنوں جمع بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہم یا متکلم لگانا چاہتے ہیں۔ اب جب یا متکلم لگائی تو اب ظاہر ہے یہ مرکب اضافی بن گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ مرکب اضافی میں مضاف جو ہے اس پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی اس پر الف لام شروع میں داخل ہوتا ہے معرفہ بنانے والا، لہذا یہ تنوین تو ختم ہو گئی، اور اب یا جو ہے اس کو اپنے پیچھے زیر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ورنہ پڑھی نہیں جائے گی پھر، تو لہذا یہ بن گیا عدوی میرے دشمن، مائی اینیمیز، تو یہی یہاں پر ہے عدوی، تم سب مت بناؤ میرے دشمنوں کو، واو عطف ہے، اور عدوکم اور اپنے دشمنوں کو، یور اینیمیز، اسی طرح یہ بھی مرکب اضافی بن جائے گا، مضاف مضاف الیہ، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، کیا نہ بناؤ اولیاء، ولی ان کی جمع ہوتی ہے اولیاء، ولی دوست کو کہتے ہیں، تو یہ جمع۔ اب اس فعل کا یہ بھی مفعول ہے، پہلا مفعول، یہ دوسرا مفعول اور یہ تیسرا مفعول، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سب مت بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون اس کو سمجھتے ہیں، اس کا مادہ ہے لام، کاف اور یا، اور باب ہے افعال، اور باب افعال ہوتا ہے افعال یفعل افعال، لہذا اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن جائے گا القیا، یہ بن جائے گا یلقیو، القایون، لیکن بعد میں القاؤن میں تبدیل ہو جائے گا، یہ آگے جا کے ہم سمجھیں گے کہ یا کو حمزہ میں ہم نے کیوں تبدیل کیا، وہ یہاں آ کے ہم سمجھیں گے۔ تو یہ اس کو پڑھا جاتا ہے عام طور پر القا یلقی، ڈالنا، بھیجنا۔ اب یلقیو اس کو اگر حاضر کا صیغہ بنا لے تو یہ بن جائے گا تلقیو، اور تلقیان تلقیون جمع بن جائے گا، جمع مذکر حاضر مضارع کا صیغہ۔ اب دیکھیں یا پر ضمہ، اس سے پہلے جو حرف صحیح اس کے نیچے زیر ہے اور بعد میں واو جمع کی ہے، تو ایسی صورت میں یا کی حرکت پیچھے منتقل کر دی جاتی ہے، یہ ہم نے پیچھے منتقل کر دی، اب یہاں ساکن رہ گیا، اب اوپر پیش آ گئی تھی تو ظاہر ہے یہ زیر کی حرکت جو ختم ہو گئی، اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے، تو دو ساکن جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ تمہارے ساکنین کی وجہ سے پہلا گر جاتا ہے، تو یہ بن گیا تلقون، یہی ہمارے پاس ہے یہاں پر مضارع جمع مذکر حاضر، تم پیغام بھیجتے ہو، تم اظہار کرتے ہو، الیہم ان کی طرف، الیہم جو ہے یہ الہ اور ہم اس کو ملانے سے بنتا ہے، الہ کا مطلب کی طرف، یہ حرف جار ہوتا ہے، اور ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، تو تم سب پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف، کن کی طرف؟ میرے اور اپنے دشمنوں کی طرف، بالمودہ دوستی کا، مودہ جو ہے یہ مصدر ہے، یہ ایک فعل ہوتا ہے واو دال دال، ودہ یا ودو بنتا ہے باب سامیہ سے، تو اس سے مصدر بن جاتا ہے مودہ، ودن بھی مصدر بنتا ہے اور مودہ بھی اس سے مصدر بنتا ہے دوستی، تو تم سب پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا، با حرف جار ہے اور اس وجہ سے یہ مجرور ہو گیا۔ وقد کفروا، واو یہاں پر حالیہ ہے، حالانکہ قد ماضی سے پہلے آ جائے تو یہ تحقیق کے معنی دیتا ہے، یقیناً تحقیق، اور یہ ماضی قریب میں اس کو کر دیتا ہے، یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں، تو حالانکہ یقیناً کفروا
وہ انکار کر چکے ہیں۔ کافرو، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہوتا ہے کاف، فا اور را، اور باب ہے ناصارہ، اور ناصارہ ینصر ہوتا ہے، اس میں درج کریں تو یہ بن گیا کافارہ، یہ بن جائے گا یکفرو۔ کافارہ اس نے انکار کیا، کافرا تسنیہ بن جائے گا، اور کافرو ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب بن گیا۔ تو حالانکہ یقیناً وہ انکار کر چکے ہیں، بما، با حرف جار، ما موصولہ، اس کا جو جاءکم آیا ہے تمہارے پاس، کم یہاں پر مفعول ہے، جاء ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے جیم، یا اور حمزہ، اور باب ہے ضربہ، اور ضربہ یضرب ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن جائے گا چایا یجیئو۔ یا حرف علت ہے، اس سے پہلے حرف صحیح، اس پر زبر ہے، اور زبر کی مناسبت یا سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ بن گیا جاء، وہ آیا۔ تو یہی ہمارے پاس ہے یہاں پر جاء ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ تو حالانکہ یقیناً وہ انکار کر چکے ہیں اس کا جو آیا ہے تمہارے پاس، قوم جمع مذکر حاضر کی ضمیر، من الحق، حق سے، حق سے یہاں مراد قرآن مجید بھی لیا گیا ہے، اور دین اسلام یہ بھی اس سے مراد ہے۔ تو جو حق سے یعنی قرآن مجید سے کے ذریعے جو آپ کے پاس آیا ہے وہ کافر اس کا انکار کر چکے ہیں، تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ پھر بھی تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ من الحق مرکب جاری ہے، جار مجرور، یخرجون الرسول وہ نکالتے ہیں رسول کو، یخرجون کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے خا، را اور جیم، اور باب ہے افعال، اور باب افعال ہوتا ہے فعل یفعل افعال، اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن جائے گا اخراجہ، یہ بن گیا یخرجو، اور یہ بن گیا اخراجن۔ اب دیکھیں یخرجو وہ نکالتا ہے یا وہ نکالے گا، یخرجانی تثنیہ بن گیا، اور یخرجون جمع بن گیا، تو مضارع جمع مذکر غائب، یخرجون وہ سب نکالتے ہیں، الرسول کیونکہ یہ فعل ہے، اس کے بعد یہ اسم آ گیا اور یہ نصب والا ہے، لہذا یہ مفعول بن گیا اس فعل کا، تو وہ نکالتے ہیں رسول کو، یعنی اس سے مراد ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ واو عطف ہے، اور ایاکم اور تم کو بھی، یعنی وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو بھی، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، ان مصدریہ ہے، یہ کہ یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، اور حروف ناصبہ ہوتے ہیں ان، لن، کئی، اذن، حتی، تو یہ اپنے بعد آنے والا جو مضارع ہوتا ہے اس قانون اعرابی گرا دیتے ہیں یہ حروف ناصبہ جو ہوتے ہیں، یا اگر واحد ہو تو اسے نصب دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی تؤمنون تھا، یہاں پر ہم نے آمنا جب بنایا تھا، آمنا یؤمنو اسی باب سے، حمزہ میم نون اس کا مادہ تھا، تو یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، اور تؤمنو تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، اور تؤمنانی تثنیہ، اور تؤمنون جمع، تو یہ ایکچولی ہے تؤمنون، اور اس کا نون اعرابی ان کے اثر کی وجہ سے گر گیا، تو باقی صرف رہ گیا تؤمنو، یعنی مضارع کا صیغہ جمع مذکر حاضر، تو ان تؤمنو یہ کہ تم ایمان لائے ہو، باللہ اللہ پر، با حرف جار ہے اور اسم الجلالہ کسی وجہ سے مجرور ہے، تو اللہ پر، ربکم مرکب اضافی ہے، تمہارا رب، تو یہ کہ تم ایمان لائے ہو اپنے رب اللہ پر، ان کنتم خرجتم
ان حرف شرط ہے، کنتم جمع مذکر حاضر ماضی کا صیغہ، کنتم جو ہے یہ کانا یکون باب ناصرہ سے کاف واو نون مادہ ہوتا ہے، تو کانا یکون کونن، ویسے تو کاوانا یکون کونن، تو پھر وہ بن جاتا ہے کانا یکون کونن، تو کانا سے کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا واحد مذکر حاضر، کنتما تثنیہ مذکر حاضر، اور کنتم جمع مذکر حاضر۔ اگر تم ہو، خرج تم، خرج تم، اس کو دیکھیے، اس کا مادہ ہے خا را جیم، اور باب ہے ناصرہ، اور ناصرہ ینصر ہوتا ہے، تو جب اس میں درج کریں گے تو یہ بن گیا خارجہ یخرجو، یہ ہے خارجہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، تو خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، تو ماضی کا صیغہ جمع مذکر حاضر بن گیا۔ اگر تم نکلے ہو جہادن، جہاد کے لیے، یہ مفعول لہو ہے یہاں پر، تو اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، سبیل راستہ، تو بعد میں یا متکلم لگ گئی، تو میرے راستے میں، اگر تم نکلے ہو میرے راستے، فی سبیل یہ بن جائے گا مرکب جاری، اور سبیلی میرا راستہ یہ مرکب اضافی بن جائے گا۔ اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، واو تو عطف ہے، ابتغاء چاہنا، تلاش کرنا، مصدر ہے یہ، مرضاتی میری رضا، ابتغاء اس کو سمجھتے ہیں، اس کا مادہ ہے باغین اور یا، اور باب ہے افتعال، اور باب افتعال ہوتا ہے افتعال یفتعل افتعال، اس میں ہم درج کریں گے تو یہ بن گیا ابتغایا، یہ بن گیا یبتغیو ابتغایون، یہ بن جائے گا ابتغا، یہ بن جائے گا یبتغی ابتغایون۔ اب دیکھیں یہاں پر یا اور اس کے اوپر تنوین ہے، اگر لام کلمہ میں الف زائدہ کے بعد یا واو آ جائے تو اس کو لازمی طور پر حمزہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ لام کلمہ ہے اور یہ الف زائدہ کے بعد آ رہا ہے، لہذا اس کو حمزہ میں تبدیل کرنا یہ لازم ہوتا ہے، تو یہ بن گیا ابتغاء، تو یہی ہمارے پاس ابتغاء، اور چاہنا، تلاش کرنا، اور چاہنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے مرضاتی میری رضا، یہ یا متکلم جو ہے یہ میری کا مطلب یہاں پر ہوگا، ویسے تو مرضاتن ہوتا تو یا متکلم لگ گئی، تو میری رضا، میری خوشنودی۔ تو اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں اور تلاش کرنے کے لیے میری رضا، تسرون تم چھپا کر پیغام بھیجتے ہو، تم چھپ کر اظہار کرتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودہ دوستی کا، تسرون مضارع کا صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کو سمجھتے ہیں، اس کا مادہ ہے سین را را، اور باب افعال ہے، اور افعل یفعل افعال ہوتا ہے، لہذا ہم اس کو درج کریں گے تو یہ بن جائے گا اسرارا، یہ بن جائے گا یسررو، اور افعال اسرار بن جائے گا، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو رہنے دیتے ہیں فی الحال۔ دیکھیں را اور را دونوں ہم جنس ہیں، اور اس سے پہلے جو حرف صحیح ہے اس پر سکون ہے، لہذا یہ حرکت پیچھے منتقل ہو جائے گی، اب جب یہ پیچھے حرکت منتقل ہو گئی تو یہ ساکن رہ گیا، اب را کا را میں ادغام کر دیں گے، تو جب را کا را میں ادغام کریں گے تو ظاہر اوپر حرکت تو پیش ہی رہ جائے گی،
اور ساتھ تشدید آ جائے گی، تو یہ بن گیا یسرو۔ اس کو بھی دیکھ لیں، یہ دونوں ہم جنس اور دونوں متحرک، اور اس سے پہلے حرف صحیح، اس پر سکون، لہذا یہ حرکت پیچھے منتقل ہو جائے گی۔ اب یہ ساکن رہ گیا۔ اب را کا را میں جب ادغام کریں گے تو یہ اوپر زبر آ جائے گی، یہ دیکھیں اوپر زبر اور یہ تشدید۔ اسرا یسر اسرار، یسر سے حاضر کا صیغہ بنا لیں تو بن جائے گا تسر، اور تسرانی تسرون، تو یہی بن گیا تسرون جمع مذکر حاضر مضارع۔ تم چھپ کر اظہار کرتے ہو، تم چھپ کر پیغام بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودہ دوستی کا۔ وَأَنَا أَعْلَمُ، حالانکہ یہ واو بھی حالیہ ہے، حالانکہ انا میں واحد متکلم کی ضمیر ہے، فاعلی ضمیر، حالانکہ میں اعلم زیادہ جاننے والا ہوں۔ اعلم جو ہے یہ اصل میں افعل التفضیل ہے، اس میں تفضیل بھی کہا جاتا ہے، افعل التفضیل بھی کہا جاتا ہے۔ افعل التفضیل، افعلو کے وزن پہ دیکھیں، افعلو کے وزن پہ اعلم، زیادہ جاننے والا، حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، بما، با حرف جار ما موصولہ، اس کو جو اخفیتم، جو تم نے چھپایا ہے۔ اخفی، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے خا، فا اور یا، اور باب یہ بھی فعال ہے، افعل یفعل افعال، اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن جائے گا اخفیا، یہ بن جائے گا یخفیو، اور یہ بن جائے گا اخفایون، پھر بن جائے گا اخفاؤن، جیسے یہاں پر یا کو حمزہ میں تبدیل کیا تھا اسی طرح سے۔ تو اخفیا یخفیو، تو اخفیا اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، اب اس کو ہم جمع مذکر حاضر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آخری والا جو بھی حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، یہ دیکھیں یا کو ہم نے ساکن کر دیا اور ساتھ تم لگا دیں گے تو یہ بن گیا جمع مذکر حاضر۔ یہی ہے یہاں پر اخفیتم، تم نے چھپایا۔ وما اعلنتم، واو عطف ما موصولہ، اعلنتم جو تم نے ظاہر کیا ہے، اعلنتم اس کو سمجھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے یہ ہوگا، اس کا مادہ ہے عین لام اور نون، اور یہ بھی باب فعال ہے، اور باب فعال ہوتا ہے فعل یفعل افعال، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا اعلن یعلن اعلان، یعلن اعلان، ہم صرف اسی کو دیکھتے ہیں کیونکہ ماضی ہے۔ اب اس کو بھی ہم نے جمع مذکر حاضر بنانا ہے، اسی طرح سے اس آخری والے کو نون کو ہم ساکن کر دیں گے اور ساتھ تم لگا دیں گے تو یہ جمع مذکر حاضر بن گیا ماضی کا صیغہ اعلنتم، یہی ہمارے پاس۔ اور میں خوب جاننے والا ہوں اس کو جو تم نے چھپایا ہے اور جو تم نے ظاہر کیا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، واو اور من یہاں پر شرطیہ ہے، اس میں شرط، اسی وجہ سے یہ یفعلو تھا ایکچولی، تو من کے اثر کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا ہے، کیونکہ حرف شرط جو ہے وہ اپنے بعد آنے والے مضارع کو جزم دے دیتا ہے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا مادہ ہے فا عین لام اور باب ہے فتح، اور فتح یفتح ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا فعل یفعلو، تو یہ ایکچولی یفعلو تھا، لیکن من چونکہ حرف شرط ہے تو اس نے اسے مجزوم کر دیا، جزم دے دی، اور ہو مفعول ہے اس کا، اس فعل کا، اور جو ایسا کرے گا منکم تم میں سے، من سے حرف جار ہے اور کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے،
اور جو تم میں سے ایسا کرے گا، کیا کرے گا؟ یعنی چھپ کر پیغام بھیجے گا اپنے دشمنوں کی طرف اور ہمارے دشمنوں کی طرف۔ فقد ضل، فا جزائیہ ہے، پس قد حرف تحقیق ہے، ماضی سے پہلے آیا ہے تو اسے پریزنٹ پرفیکٹ میں کر دے گا، یعنی ماضی قریب میں۔ پس تحقیق وہ بھٹک گیا، ضل کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے ضاد لام لام، اور باب ہے ضربہ، اور ضربہ یضرب ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا ضلل یضلل۔ لام لام یہ دونوں ہم جنس حروف ہیں اور دونوں متحرک ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو حرف ہے وہ بھی متحرک ہے، لہذا پہلے لام کی حرکت کو حذف کر دیا جائے گا، یہ ہم حذف کر دیتے ہیں۔ تو اب لام کا لام میں ادغام کر دیں گے، تو جب ادغام کریں گے تو ظاہر ایک لام گر گیا تو باقی یہ تشدید آ گئی، تو یہ بن گیا ضل۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ بھی دونوں ہم جنس ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ حرف ساکن ہے، لہذا یہ لام کی حرکت جو ہے یہ پیچھے منتقل ہو جائے گی۔ اب یہ ختم ہو گیا اور یہ ساکن رہ گیا، اب لام کا لام میں ادغام کر دیں تو یہ بن گیا یدل، ضل یدل۔ تو یہاں پائیے ضل ماضی کا صیغہ، واحد مذکر غائب، پس تحقیق، پس یقیناً وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سواء یہاں یہ مرکب اضافی ہے، سواء السبیل، مضاف مضاف الیہ۔ سواء اس کا مادہ ہوتا ہے سین واو یا، اور یہ مصدر بھی ہوتا ہے اور اس میں ذات بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ، وسط۔ تو راستے کا وسط یا راستے کے درمیان سے، اور اس کا اردو میں ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ سیدھا راستہ کر لیتے ہیں۔ پس یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔